یہ نسخہ ہے اگر میں قبولیت اللہ کے یہاں پانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ کہ میں اپنی کمزوری پہ نظر رکھوں، میں کمزور ہوں، میں غلط ہوں، میں گناہگار ہوں۔ اور دوسری بات، اپنی اس کمزوریوں کو تسلیم بھی کروں۔ یہ آج بہت بڑا میں بہت بڑا، میں اور اپنی کمزوری تسلیم کر لوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا، یہ تکبر کے اثرات ہیں۔ جو انسان اندر سمجھتا ہے کہ میری کمزوری ہے، میری غلطی ہے، لیکن تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بہت بڑی اس کی غلطی ہے، اور یہ حقیقت میں اس تکبر کے اثرات ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں اس کو پسندیدگی سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اگر میں پسندیدگی کا نسخہ اپنانا چاہتا ہوں، اپنی کمزوریوں پہ نظر اور اس کو تسلیم کرنا، میں تسلیم بھی کروں کہ وہاں کی میری کمزوری، میری غلطی۔ آج تو سمجھدار وہی ہے جو دوسرے کو غلط ثابت کر کے دکھائے، وہ سمجھدار ہے۔ جو اپنے آپ کو غلط ثابت کر دے، سارے کہیں لو جی یہ تو نے کیا کیا۔ بھائی اگر میں غلط ہوں، میں سمجھ رہا ہوں، تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں، اللہ کے ہاں قبولیت پا لوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا، جب بندہ اپنی نظروں میں معتوب ہو جاتا ہے، یہ اپنے آپ کو کوستا ہے میں غلط ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مقبول بن جاتا ہے۔ جب تک میں اپنے نظروں میں نہیں گروں گا، رب کے نظروں میں نہیں اٹھ سکتا۔ اگر میں لوگوں کے نظروں میں اٹھنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو اپنے نظروں میں گرانا ہوگا کہ میں غلط ہوں، کمزور ہوں۔ جب تک میں اپنے نظروں میں معتوب نہیں ہوں گا، اللہ کے نظروں میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیادی اصول ہے، اور یہ عام فہم سی باتیں ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، لیکن نفس ہمیں کرنے نہیں دیتا۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے تکبر پہ۔ اقتدار ہے نا، اقتدار، ضرور نہیں کہ ملکی اقتدار ہو، کسی معاملے میں کسی کو کچھ اختیار مل جائے تو یہ اقتدار جو ہے اس سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ اختیار کسی کو مل گیا بس، اب وہ کہتا میں ہوں، تو کون ہوتا ہے؟ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے فرعون اقتدار تھا، نمرود اقتدار تھا، تکبر کا شکار ہوا، اللہ نے ذلیل کر دی۔ نتیجہ پھر ذلت ہے تکبر کا۔ ایک انسان جب بلند پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جائے نا، اوپر سے چڑھ کے نیچے دیکھے تو نیچے گزرنے والے لوگوں سے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، تو اوپر کھڑ کے کہتا ہے وہ دیکھو کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں۔ حقیقت میں وہ خود نیچے والوں کے نظروں میں چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو اوپر کھڑا ہے نا، وہ نیچے والوں کے نظروں میں چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کسی دائرے میں مجھے کچھ اختیار و اقتدار مل گیا، میں تکبر کا شکار ہو جاتا ہوں۔ اور دولت یہ بخل پیدا کرتی ہے، اس سے انسان بخیل بن جاتا ہے، جیسے قارون۔ اور علم کے ذریعے سے، علم کی وجہ سے، ذریعے سے نہیں، علم کی وجہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ علم کے اثرات ہیں کہ علم آئے گا تو حسد آئے گا، اور یہ خطرناک ہر ایک کے ساتھ ایک بیماری لگی ہوئی ہے۔ دولت کے ساتھ بخل ہے، اقتدار کے ساتھ تکبر ہے، علم کے ساتھ حسد ہے۔ شہرت کے ساتھ ریاکاری، جب شہرت بندہ پا لیتا ہے نا، اس میں ریاکاری بڑی آ جاتی ہے۔ اور حسن و جمال کے ساتھ اگر کسی کو حسن مل گیا، اس میں نمائش آ جاتی ہے، نمائش، اپنے آپ کو شو کرنا۔ حسن اس کے گھر کا ہے، اس کے کاروبار کا ہے، اس کا اپنی ذات کا ہے، کسی حوالے سے بھی ہے، پھر وہ نمائش چاہتا ہے، میں اپنی چیز کا حسن لوگوں کو دکھاؤں، لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ بہرحال اللہ سے قبولیت مانگا کریں، پسندیدگی مانگیں، اعمال کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ پسندیدگی دے دے گا۔